نون لیگ رہنما حمزہ شہباز تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کرنل مبشر صاحب، خواجہ حسان صاحب، قومی اور صوبائی اسمبلی کے معزز ممبران، کاؤنسلرز، چیئرمین، پارٹی عہدیداران، آج 3 میری درخواست ہے کہ آپ آج ذرا میری بات سنیں۔ انشاءاللہ نعرے ہم اکٹھے لگائیں گے کیونکہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں آج ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے پاکستانی قوم کو پیغام دینا ہے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آج حضرت قائد اعظم کی ولادت کا دن ہے۔ آج میرے قائد بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، محمد نواز شریف صاحب کی ولادت کا دن ہے، اور آج چوتھی جو وجہ ہے تو یہ دن آج اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ کارکن کھڑے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اور ببانگ دوہل میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے اپنا تعارف کرانے کے لیے ایم این اے، ایم پی اے، قائد حزب اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، اور میرے کارکنوں، آپ کے میری کارکنوں، آپ کا جذبہ سر آنکھوں پر، اور بطور کارکن میں نے ہمیشہ جماعت میں کہا ہے کہ کارکن ہر سیاسی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ کارکن وقت نہیں دیکھتے، حکومت نہیں دیکھتے، ہمیشہ اپنے خلوص، اپنی محبت جماعت پر نچھاور کرتے ہیں۔ تو کارکنوں، میں آپ کی عظمت کو، آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب میری بات سنیں۔ اب ہم آپس میں ایک میثاق کریں گے کہ جب تک میں گفتگو کروں گا آپ نے نعرہ نہیں لگانا۔ کیا کہا میں نے آپ کو؟ ہاں، آج ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ تو چوتھی وجہ جو آج کا دن اہمیت کا حامل ہے کہ شاید کئی 25 دسمبر پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں آئے ہوں گے، کئی کرسمس کے کیک ہم نے کاٹے ہوں گے، کئی سالگرہیں نواز شریف صاحب کی آئی ہوں گی، لیکن آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں، شامی صاحب سے سیکھنے کو ملتا ہے، میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں، قیام پاکستان کے وقت سے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے ایسا دور دیکھا جو آج کا دور ہے؟ کل میں نے کرسمس کا کیک کاٹا اور میں نے کہا کئی کرسمس آئی ہوں گی، لیکن آج ہمارے مسیح بھائیوں کے پاس اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ آج گھروں میں بھوک ہے۔ یہ بلال صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بیٹی کھو دی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ آج کئی بچے
رات کو جب روتے ہیں تو ماں باپ، آپ بھی ماں باپ ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے. لیکن آج ایسے گھر ہیں جہاں پر ماں باپ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں بچوں کو، بھوکے بچوں کو، کہ سو جاؤ، صبح ابو آپ کو ناشتہ لا کے دیں گے. لیکن آج گھروں میں فاقے ہیں. آج ایسی مائیں ہیں جو ہسپتالوں میں کرا رہی ہیں لیکن دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج نیا پاکستان بنانے والوں نے اس قوم کو کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات ہے. آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں. 50 لاکھ گھرانے تھے، آج لوگ اپنے گھر بیچ کر اپنے پیاروں کی مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کا، ان کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں. بجلی کے بل آتے ہیں تو گھروں میں قہر ڈھاتے ہیں. بجلی کے بل دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں، گھر کی چیزیں بیچ کر ہمسائے سے قرضے لے کر بجلی کا بل دیتے ہیں. تو یہ وہ قائد کا پاکستان ہے جس کو خدا کے فضل و کرم سے اللہ نے ایٹمی قوت بنایا. اس کا سہرا ذوالفقار بھٹو کے سر بھی ہے، شہید کے. اس کا سہرا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے سر پہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کو یہ موقع دیا کہ اس ملک کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنائیں. اور اس وقت آج وہ $200 ارب جو جنہوں نے لانا تھا، قوم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، وہ تو نہیں آیا. اس وقت بھی نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ کو اربوں ڈالر دیں گے، آپ دھماکے نہ کریں. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف اس قوم کا بیٹا ہے. ہندوستان نے 5 دھماکے کر کر پاکستان کو للکارا ہے. ہندوستان 5 دھماکے کرے گا تو پاکستان 6 دھماکے کر کے اس کا جواب دے گا. میں نے بھی آپ کو کہا میاں آصف صاحب، تو یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جس کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور اسٹینلے والپوٹ جس نے قائد اعظم صاحب کی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، اس نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بارے میں کیا کہا سنیں. میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں. اسٹینلے والپوٹ نے کہا کہ دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں، دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں. اس نے دوسری بات کہی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کے نقشے میں نمایاں تبدیلی لے کے آتے ہیں. تیسری بات اس نے کی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں، شاید شاذ و نادر ہیں، جنہوں نے قومی ریاست بنائی. لیکن حضرت قائد اعظم وہ واحد شخص ہیں جنہوں میں یہ 3 کوالٹیز تھیں، اور انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ انمول تحفہ مملکت خدا داد پاکستان کا پاکستانی قوم کو دیا. آج جس شخص نے ہمیں یہ تحفہ دیا، کیا آج ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کیا؟ آج مسیح بھائیوں کا دن ہے تو میں کیسے بھول جاؤں؟ سیسل چودھری کو میں کیسے بھول جاؤں؟ جسٹس کارنیلیس کو میں کیسے بھول جاؤں؟ جنہوں نے اس ملک کو، دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جنگ لڑی اور پاکستان کے لیے قربانی دی. جسٹس کارنیلیس کے فیصلے سنہری حروف میں آج بھی یاد کیے جاتے ہیں. تو مسیحی بھائی، یہ مسیحی بھائی نہیں، یہ پاکستانی ہیں.
انہوں نے پاکستان کے خلاف کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور پاکستانی قوم بھی اپنی مسیح بھائیوں سے اتنی محبت کرتی ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ اور آج میں نے کہا آپ کو کہ نواز شریف صاحب میرے والد بھی ہیں، میرے قائد بھی ہیں، سیاست تو سیکھی ان سے اور اپنے والد سے، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کہ جہاں پر نواز شریف ایک کامیاب سیاستدان ہے، میرا قائد ہے، لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے، اور میں نے ان سے سیکھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ میں نے ان سے سیکھا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور اچھے اخلاق سے مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے 3 مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غصے کو کون سا ایسا عمل ہے جو ٹھنڈا کرے گا؟ اس نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھے اخلاق۔ تو آج پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر رات کو جب پرائم ٹائم شروع ہوتا ہے تو اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازا جاتا ہے، اور یہ دور ہم بھول چکے تھے۔ مساق معیشت کے بعد ایک نیا میچورٹی کا دور پاکستان میں لوٹا تھا، ایک دوسرے کو سیاسی حریف ہونے کے باوجود عزت سے پکارا جاتا تھا، عزت سے بات کی جاتی تھی، لیکن یہ پچھلے 3.5 سالوں میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اور آج میں اپنی وجہ سے نہیں، یہاں بیٹھے ہیں سعد رفیق صاحب بیٹھے ہیں، احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے، ادھر نیچے حافظ نعمان بیٹھا ہے، سلمان رفیق ہے، شاہد خاقان عباسی ہے، احسن اقبال ہے، کامران مائیکل ہے، حنیف عباسی ہے، کس کس کا نام لوں میں؟ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، سب کو جیلوں میں ڈالا۔ مجھے آج میری بات سنیں آپ، اگر آپ نعرے لگائیں گے میں بات نہیں کروں گا، پلیز۔ آج میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ آج جیلوں کا غصہ نکالنے نہیں آیا، آج میرے دل میں عمران نیازی صاحب کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، ہاں آج غصہ ضرور ہے کہ عمران نیازی، یہ قوم، یہ پاکستانی قوم کو جو آپ نے جھوٹے صف بات دکھائے تھے، ایک ایک کر کر وہ خواب چکنا چور ہوئے۔ نیا پاکستان کیا بننا تھا، آپ نے پرانے پاکستان کو بھی برباد کر دیا۔ یہ قوم گواہ ہے، 5.8% گروتھ ریٹ تھا جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا، اور کبھی کہا گیا یہ 4% ہے، 2% ہے، 5% ہے۔ جب گروتھ ریٹ عمران نیازی نے قوم کو بتایا، تب ورلڈ بینک نے اور IMF نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ گروتھ ریٹ مائنس ہے، 0.0 ہے۔ آج اس شخص نے اپنے نئے پاکستان کے جھوٹ کے نعرے کے تلے پاکستانیوں کے خوابوں کو دفن کر دیا۔ آج قوم پوچھتی ہے، کہاں ہے سستی روٹی، کہاں ہے سستی چینی، کہاں ہے ایک پاکستان؟ مجھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر۔ آج آپ اندرون شہر سے بھی ہیں، آپ لاہور کے کونے کونے سے ہیں، کتنے لوگ آج اپنے بچوں کے پاس جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ابو کھانا کہاں ہے؟ کھانا تو نہیں ہوتا، جھوٹی تسلی دے کے بھی تھک گئے ہیں لوگ، اب آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں اور بچیوں کو تسلی دیتے ہیں، بچوں کو تسلی دیتے کہ بچوں ابھی کھانا آ جائے گا۔ عمران نیازی
जेलों का हिसाब नहीं मांगती मुस्लिम लीग नून, लेकिन आज तुम्हें पाकिस्तानी कौम के जो ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं, पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो भूख में मुब्तला हैं, आज पाकिस्तानी कौम जो परेशान है, वालिदैन अपने बच्चों के हालात को देखकर डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं, बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं। तुम्हें इनके दुखों का जवाब जरूर देना पड़ेगा और ये कौम तुमसे तुम्हारा हिसाब लेगी इंशाअल्लाह। और फिर तुम्हारे वफाकी वज़रा जो तमाशबीनी करते हैं, कोई कहता है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में हम क्या करें, कोई कहता है कि अपना टमाटर जो है अगर महंगा है तो टमाटर को कम कर दो, कोई कहता है रोटी एक की जगह आधी कर दो, और तुम खुद कहते हो कि महंगाई नहीं है। उतरो बनी गारा से, अपनी अनाज के पहाड़ को तोड़कर नीचे आकर देखो, अवाम तुम्हारा मुहासबा करने के लिए तैयार हैं। इस कौम के दुखों को महसूस करके देखो इमरान नियाज़ी, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस मुल्क के इस 22 करोड़ लोगों के दुख आज किस इंतहा को पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की जदोजहद होगी, शहबाज शरीफ साहब की जदोजहद होगी। अभी अहमद बिलाल साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तारीख मनाई कि जमात कायम रही तमाम तर तशद्दुद के बावजूद, तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, जिस गिरदाब में ये फंस चुका है, ये मेरा आपका कमाल नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपनी बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता हूं। कितना? जब तुमने इस अल्लाह की मखलूक को भूख में मुब्तला किया, जब तुमने अल्लाह की मखलूक से झूठ बोले, जब तुमने इस अल्लाह की मखलूक से जो सस्ती कैंसर की मुफ्त दवाइयां इस सूबे में शहबाज शरीफ ने मुहैया की थी, तुमने छीन ली, जब तुमने इस कौम से मजदूर का रोजगार छीन लिया, तो फिर अल्लाह का निजाम चलता है। आज ये किसी सियासी पकड़ में नहीं है, ये खुदा की पकड़ में है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे हिसाब लेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, आज मैं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से मुखातिब हूं। मैं तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं कि आज ये पाकिस्तान खुदा न खासा रेत की तरह हमारे हाथों में से सिरक रहा है। मैंने पंजाब असेंबली का हल्फ उठाने से पहले, आज भी ये मीडिया वाले बैठे हैं, वो मेरी रिकॉर्डिंग निकाले। मैंने कहा कि अगर हम काली पट्टियां बांधकर आज धांधली के खिलाफ एहतियात करके हल्फ ले रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ले रहे हैं। आओ इमरान नियाज़ी, तुमने वोट चोरी किया, दिखाओ कौम को अपने वादे सच्चे करके। अगर इसने परफॉर्म किया तो ठीक, वरना लोग इसका मुहासबा करके। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आज वही हुआ कि इसने कंटेनर पर चढ़कर जो जो वादे किए थे वो सब झूठ का पलंदा था। और एक और बात बता दूं, अल्लाह के नबी ने कहा है कि अल्लाह फरमाता है कि जब तक एक रूह जो है उसका जो अंदर है, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह जानता है, जब तक उसके दिलों के हाल अल्लाह ताला बाहर नहीं निकाल देगा, उसको एक्सपोज नहीं कर देगा, तब तक खुदा उसको मौत नहीं देगा। तो आज ये खुदा का कानून है। तो मैं उन स्टेक होल्डर से, तमाम सियासी जमातों से कहना चाहता हूं कि अगर ये पहाड़ जैसे मसाइल जिसको हमने हल किया था, बिजली के लोड शेडिंग जो 16-16 घंटे होती थी, एक ख्वाब था कि ये लोड शेडिंग कभी खत्म होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में इस जमात ने दिन रात एक किया। चाइना ने
جن کو چائنا کے سی پیک کے منصوبوں کو بھی اس حکومت نے کرپشن زدہ کہا، ان کو شرم نہیں آتی کہ چائنا کو ناراض کیا، اس کے ساتھ مل کر بجلی کے منصوبے لگائے اور اس ملک میں خدا کے فضل و کرم سے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی اور اندھیروں کو اجالوں میں بدلا؟ کیا قوم کو نظر نہیں آتا؟ کیا قوم بتائے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اس وقت مہنگائی تھی یا آج مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے؟ تو پھر میں اپنی بات پر واپس لوٹتا ہوں کہ ہمیں ایک حل نظر آتا ہے، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ اس تمام مسائل کا حل آزادانہ منصفانہ انتخابات میں ہے، اور جب تک اس ملک میں سویلین بالادستی نہیں ہوگی، جب تک پارلیمنٹ اس قوم کی تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا، تب تک یہ جمہوریت کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ یہ شخص پلوامہ کا واقعہ ہوا، چیف آف آرمی اسٹاف آئے، ڈی جی ISI آئے، تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں آئے کہ پاکستان کی خاطر ہم سب مل کر بیٹھ کر اپنا لاہمل بنائیں گے، اس قوم کو متحد کریں گے۔ یہ شخص، اس کا نام عمران نیازی، پتلی گلی سے نکل گیا، نہیں آیا۔ جب جب قوم پہ مشکل وقت آیا، سب سر جوڑ کر بیٹھے۔ یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہے، یہ ووٹ چور ہے، یہ جھوٹا ہے۔ بیٹا نہیں، اس نے یہ کھلاڑی نہیں ہے، اس نے کھیل نہیں کھیلا، اس نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس نے قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ اور عمران نیازی، جو تم نے اس قوم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے جھوٹے وعدوں کا، انشاءاللہ یہ قوم ووٹ کی طاقت سے تمہیں سزا دے گی، تمہیں کٹہرے میں لے کے آئے گی۔ اور ابھی تو KP میں بلدیاتی الیکشنوں میں ٹریلر چلا ہے، جب آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے تو پھر تم بنی گالا میں نہیں رہ سکو گے، یہ ووٹ کی طاقت سے تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی نعرہ نہیں لگے گا، ایک اور بات، ابھی نعرہ نہیں لگے گا، ایک اور بات سنو میری پاکستانیوں۔ میں آج پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کہتا ہے نا کہ مافیا نے چینی کھا لی، مافیا گندم کھا گئی، مافیا جو ہے وہ LNG کھا گئی، اربوں روپے تمہارے پیارے لوٹے۔ آج قوم کو جھوٹ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ مافیا کھیلنا بند کرو عمران نیازی۔ مافیا تمہارے چھتری طرح پلتے ہیں اور تم ان کی ATM مشین پہ تم پلتے ہو، تم سب سے بڑے مافیا پاکستان کے۔ اور دیکھو میری بات سنو، یہ سنجیدہ گفتگو ہے، نعرے نہیں لگیں گے۔ آج کھیتوں کھلیانوں میں کھاد 9,500 روپیہ کی بوری ہو گئی، ملتی نہیں ہے۔ گندم ہو، چاول ہو، کسان ساؤتھ میں، ادھر سینٹر میں کسان پریشان ہے کہ 9,500 کی ہوشربا قیمت کے باوجود کھاد کی بوری نہیں مل رہی۔ لوگوں نے اس کے ATM میں وہ بلیک کر گوداموں میں رکھ لی ہے، اور تم مجھے پاکستان، نئے پاکستان کا بھاشن دیتے ہو۔ پھر یہ دیکھو کہ غریب کا ٹھیلا، اس نے آتے یہ کام کیا، غریب کا ٹھیلا گرا دو، ناجائز تجاوزات ہیں۔ اور بنی گالا کا محل لاکھوں روپے میں اس نے اربوں کی زمین کو ریگولرائز کرایا، پھر کہتا ہے یہ ریاست مدینہ ہے۔ غریب کا چھت گرا دو، اس کی اپنا پوری زندگی کمائی، وہ چھت گرا دو اور بنی گالا کا محل قائم رہے، اور پھر تم ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی عمران نیازی؟ اس لیے اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے
اس بات کا جواب دو کہ جو سچ تلخ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب عمران نیازی کا محاسبہ کرو گے، اس کے جھوٹوں کا حساب لو گے؟ اور گواہ رہنا نوجوانوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سنو میری بات۔ آج پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کالا باغ ڈیم کیوں نہ بنا۔ ہاں، یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم نے 6000 میگا واٹ جو سستی بجلی بننی تھی، 10 لاکھ ایکڑ اراضی جو کالا باغ ڈیم سے اس ملک کے کسانوں کو پانی ملنا تھا، جو ہم نے ذخیرہ بنانا تھا، وہ ہمارا نقصان ہوا۔ اور آج پھر کہہ رہے ہیں لوگ کہ پاکستان میں آنے والے سالوں میں شدید پانی کی قلت ہوگی۔ دیامر بھاشا ڈیم، مجھے نواز شریف صاحب نے کمیٹی کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں پہ کالا باغ ڈیم کی زمین خرید کے آؤ، اربوں کی زمین ہم نے خریدی، اور اس نے عمران نیازی نے صرف تختیاں لگائیں۔ پاکستانی قوم، اب کمر کس لو، یہ حکومت جس کے ہاتھوں میں بھی آئے گی، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے باوجود یہ جان جوکھوں کا کام ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو اتنی فہم و فراست دے کہ جو اس ملک کا برا حال عمران نیازی نے کیا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے ڈگر پر لا سکیں، اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے ہم ڈگر پر لا سکیں۔ تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہرا دینا کوئی ناگزیر نہیں ہوتا، نہ حمزہ شہباز نہ کوئی اور۔ اس ملک کی 22 کروڑ لوگوں نے یہاں پہ جینا ہے، اس پاکستان نے پھلنا ہے، پھولنا ہے، نوجوانوں نے اس پاکستان کو